آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک. انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لیول 2 اور سبق نمبر 3 ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 35 تا 72. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. پہلے سبق کی طرف آتے ہیں. اس میں 5 موضوعات ہیں. پہلا موضوع اعراض گراں ہو تو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی ہدایت کے حریص تھے. اسی طرح فرمایا کہ سننے والے زندہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں، وہ گویا کہ زندہ ہیں. اور جو کفار ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے اور قبول نہیں کرتے، وہ مردوں کی طرح ان کو مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے. دوسرا موضوع ہے کہ مشرکین کا نشانی کا مطالبہ کرنا، اور پھر اس کا جواب کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ نشانی نہیں اتارتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نشانی اتارے تو پھر ظاہر ہے اگر جو ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ نشانی اترنے کے بعد جو ایمان نہیں لاتے تو ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. پھر یہ دعوت دی گئی ہے کہ کائنات کے اندر پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان پر غور و فکر کیا جائے. تو دیکھو جانور اور پرندے، یہ اشارہ نمبر 3 ہے. پھر آگے جو موضوع ہے وہ کیا ہے کہ کائنات میں پھیلی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے جانور اور پرندے بھی ہیں. اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے کیسے ہیں؟ گویا کہ وہ بہرے اور گونگے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر لگا دیتا ہے. چوتھا اشارہ ہے کہ عذاب پر کس کو پکارو گے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب مشرکین پہ آتا تو خالص اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے. جب مصیبت میں پھنستے تو صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے اور باقی جو انہوں نے شریک مقرر کیے ہوئے تھے ان کو بالکل بھول جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا جواب کہ جب تم مصیبت میں گرفتار ہوتے ہو تو تم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہو. پانچواں موضوع ہے کہ تکلیف تاکہ لوگ گڑ گڑائیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت و تکلیف آتی ہے، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ تاکہ لوگ گڑ گڑائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. تو پہلا موضوع ہے، اس کی طرف ہم آتے ہیں. آیت نمبر 35 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، کہ وَإِن اور اگر كَانَ ہے کبرا یعنی بھاری یا گراں، یا کبرا دیکھیے کبیر سے، کبیر اسی سے ہے نا، بڑا ہونا. اگر آپ پر بڑا ہے، اگر یہ معاملہ آپ پر بڑا ہے، گراں گزرتا ہے، علیکہ آپ پر، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، اعراضہم ان کا اعراض کرنا، یعنی مشرکین مکہ کا آپ کی دعوت سے اعراض کرنا، توحید سے اعراض کرنا، اسلام میں داخل ہونے سے اعراض کرنا. اگر آپ پر یہ گراں گزرتا ہے، پس ان اگر استطاعت آپ میں استطاعت ہے، یعنی اگر آپ یہ کر سکیں، ان تبتغی کہ آپ ڈھونڈ نکالیں، ان تبتغی یہ کہ آپ ڈھونڈ نکالیں، نفقاً کوئی نفق، نفق کہتے ہیں سرنگ کو، آپ ڈھونڈ نکالیں سرنگ فی الارض زمین میں، او سلمن یا سلمن سیڑھی، سلمن سیڑھی کو کہتے ہیں، فی السمائی آسمان میں، فتأتیہم پس آپ لے آئیں ان کے پاس بھی آیتین کوئی نشانی، یعنی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پر ان کا اعراض کرنا گراں گزرتا ہے تو اگر پھر آپ جو ہے کر سکیں، اگر آپ کر سکیں تو زمین میں کوئی سرنگ آپ ڈھونڈ لیں، آپ ڈھونڈ نکالیں، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں اور چڑھ کے ان کے لیے کوئی معجزہ لے آئیں، کوئی نشانی لیں تاکہ ایمان لے آئیں. لیکن آپ ایسا بالکل نہیں کر سکتے. تو اس لیے رنجیدہ ہونے سے بہتر یہ ہے کہ اے نبی آپ جو انجام ہے وہ ہم پہ چھوڑ دیں اور آپ دعوت کا کام تسلی سے کرتے رہیں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں کفار کے ایمان نہ لانے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل شکنی ہو جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی کہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم اور شفیق تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر تھی اور آپ چاہتے تھے کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. تو اس میں آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اصل میں تسلی ہے کہ اگر یہ اللہ کی حکمت ہوتی تو یہ سارے کے سارے ایمان لے آتے، اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو اللہ یہ سارے کے سارے ایمان لے آتے. تو اس لیے اگر
آپ پہ ان کا اعراض کرنا گراں گزرتا ہے اور آپ پہ بھاری ہے، تو آپ اگر یہ کر سکیں کہ زمین سے سرنگ نکال کر یا آسمان پر سیڑھی کے ذریعے چڑھ کر آپ کوئی معجزہ اگر لا سکے تو آپ لے آئیں، لیکن اے نبی آپ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے آپ تسلی سے دعوت کا کام کیجئے، اور رنجیدہ ہونے سے بہتر ہے کہ ان کا جو انجام ہے وہ ہم پہ چھوڑ دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَجَمَعَهُمْ، تو یقیناً ان کو گٹھا کر دیتا، جمع کر دیتا، عَلَى الْهُدَى، ہدایت پہ، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ فَلَا تَكُونَنَّ، کہ پس ہرگز مت ہو جائیں آپ، من الجاہلین، جاہلین میں سے، یعنی لا علم میں سے، لا علم لوگوں میں سے۔ انما، انما کلمہ حصر ہے، یعنی صرف بات سوائے اس کے اور نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ یستجیب، قبول کرتے ہیں، الذین، وہ لوگ، کہ یسمعون، جو سنتے ہیں، کہ قبول تو وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو سنتے ہیں، قبول حق کی نیت سے آپ کے پیغام کو سنتے ہیں تو وہی قبول کرتے ہیں۔ والموت یبعثہم اللہ، اور جو مردے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو اس آیت کے اندر یہ بیان ہے کہ جو سنتے ہیں وہی قبول کرتے ہیں، لیکن یہ تو موتا ہیں، یہ جو کفار ہیں ان کو مردوں سے تشبیہ دی گئی، یہ تو مردے ہیں، اور مردے تو نہیں سنتے، اور ان کو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی زندہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اٹھائیں گے، ثم الیہ یرجعون، پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر اسی کی طرف وہ سب کے سب لوٹائے جائیں گے۔ تو سننے والے اصل میں زندہ ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کے اس کے بعد اطاعت بھی کرتے ہیں، یعنی سمعنا و اطعنا، یہ صحابہ کا شعار تھا، صحابہ کا منہج تھا کہ صحابہ کہتے تھے کہ سمعنا اور پھر اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرتے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، وقالوا، اور انہوں نے کہا، یعنی مشرکین نے کہا، لولا، کیوں نہ، نزل، نازل کی گئی، علیہ اس پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آیتن، کوئی نشانی، یعنی کوئی معجزہ، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے۔ مشرکین کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نشانی ان کو کیوں نہیں دی جاتی، کوئی ہمارے سامنے کوئی بڑی نشانی لے کے آئیں۔ قل ان اللہ، کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ، قادر، اللہ تعالیٰ تو پوری طرح قادر ہے، علی، اس بات پہ کہ ان ینزل، کہ اللہ تعالیٰ نازل کرے، آیتن، کوئی آیت۔ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نشانی اتارنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، ان کی اکثریت، ان کی اکثر جو زیادہ جو لوگ ہیں، لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو اس آیت کے اندر منکرین نبوت جو تھے ان کا شبہ اس کو ذکر کیا گیا اور پھر اس کا رد کیا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ رسول، اگر آپ رسول ہیں نا تو کوئی نظر آنے والا کوئی ایسا ہمیں معجزہ ہمیں لا کے دکھا دیں۔ لیکن جواب یہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، لیکن ان کے اکثر جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں کہ جب ایک کھلی نشانی جب آ جاتی ہے تو پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے، پھر اس قوم کی مہلت، اس کو مہلت نہیں ملتی، اس کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے ایسی قوم پہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ ان کو ہلاک نہ کیے جائے، اس لیے یہ جانتے نہیں، اس لیے سمجھتے نہیں ہیں۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانی ہے جب وہ اتر جاتی ہے تو پھر حجت قائم ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاسراء میں ہے کہ وما منعنا، کہ ہمیں نہیں روکا، کس چیز سے نہیں روکا، ان نرسل، کہ ہم بھیجیں، بالآیاتی، آیتوں کو، نشانیوں کو، کہ ہم نشانیاں ہم نازل کریں، ہم نشانیاں بھیجیں، ہم نشانیاں عطا کریں اپنے پیغمبر کو، الا، یہ کہ ان کذب بہا، کہ جٹلایا ان نشانیوں کو، بہا، ان کو، یعنی نشانیوں کو، الاولون، پہلے لوگوں نے، یعنی پہلے لوگوں نے نشانیوں کو جٹلا دیا تھا،
اور پھر جب وہ جھٹلاتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے تو ان پہ حجت قائم ہو جاتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ آ جاتا تھا۔ وَآتَيْنَا، پھر اللہ نے فرمایا اور ہم نے دی سمود کو الناقۃ اونٹنی، مبصرۃً بالکل واضح۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو قوم سمود ہے ان کو واضح جو ہے نا نشانی ہم نے دی تھی، اونٹنی دی تھی، مبصرۃً، وہ مبصرۃً تھی یعنی کہ وہ واضح نشانی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فظلموا بها، تو انہوں نے اس اونٹنی کے ساتھ ظلم کیا، اس کو مار دیا تھا۔ وما نرسل بالآیات، اور نہیں ہم نشانیاں بیچتے الا مگر تخویفا، ڈرانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نشانیاں کیوں بیچتے ہیں؟ ڈرانے کے لیے، تاکہ لوگ ڈریں۔ دیکھو جانور اور پرندے، کائنات میں پھیلی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے جانور اور پرندے بھی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وما من دابۃ، اور نہیں ہے کوئی دابہ، وما اور نہیں، من سے دابۃ، کوئی بھی دابہ، دابہ کہتے ہیں جانور جو زمین پہ چلنے والا، کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے فی الارض، زمین میں، ولا طائر، اور نہ ہی کوئی اڑنے والا، یطیرو جو اڑتا ہے، بجناحیہ اپنے دو پروں کے ساتھ، جناحن ایک پر، جناحان یا جناحین دو پر، تو جناحیہ اس کے دو پر، یعنی اس پرندے کے دو پر، یعنی اپنے کوئی بھی پرندہ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے دو پروں سے یطیرو جو اڑتا ہے، طار یطیرو اڑنا، الا مگر امم وہ امتیں ہیں، امثالکم تمہاری طرح، یعنی کہ یہ جو پرندے ہیں، یہ جو جانور ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی تمہاری طرح ہی امتیں ہیں کہ یہ پیدا ہوتے ہیں، پھر جوانی کو پہنچتے ہیں، پھر ان کو موت آ جاتی ہے، اللہ ہی ان کو رزق دینے والا، جیسے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، تو یہ تمہاری طرح ہی امتیں ہیں۔ امم، امتن کی جمع ہے، امم امثالکم، تمہاری طرح ہی امتیں ہیں۔ ما فرطنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کمی نہیں چھوڑی فی الکتابی، کتاب میں، ما فرطنا فی الکتابی، اور ہم نے کمی نہیں چھوڑی فی الکتابی، کتاب میں، کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی ہے یا اس سے مراد قرآن ہے، من شعین کسی بھی چیز کی، یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، اور اسی طرح قرآن کے اندر بھی سارے کے سارے جو بنیادی جو قواعد ہیں، اصول ہیں شریعت کے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں۔ ثم پھر الی ربہم، ان کے رب کی طرف ہی، یحشرون، وہ اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی اپنے رب کی طرف ہی یہ لوگ اکٹھے کیے جائیں گے۔ عذاب پر کس کو پکارو گے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے بہرے ہیں اور گونگے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ وہ وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا بیان، آیت نمبر 39 سے اللہ نے فرمایا کہ والذین، اور وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، وہ کیا ہیں؟ سمن، وہ بہرے ہیں، وبکمن، اور گونگے ہیں، یعنی سمن وہ بہرے ہیں، یعنی حق سے، وہ حق نہیں سنتے، یعنی حق کو سن کے قبول نہیں کرتے، وبکمن، اگر حق ان کو پتہ بھی چل جائے تو اس حق کو بولتے نہیں ہیں، اس کا اقرار نہیں کرتے، حق بولنے سے گونگے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ پھر ظلمات، وہ اندھیروں میں ہیں، وہ اندھیروں میں، کون سے اندھیرے؟ کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، خواہش پرستی کا اندھیرا، گمراہیوں کے اندھیرے۔ تو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا وہ کیا ہیں؟ وہ بہرے ہیں اور وہ گونگے ہیں، اور وہ مختلف قسم کے اندھیروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ من، جو یشاء اللہ، چاہے اللہ تعالیٰ اس کو، یضلل، اس کو گمراہ کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے یجعلہ، اسے کر دیتا ہے، علی صراط مستقیم، اس کو سیدھے راستے پر کر دیتا ہے، اس کو سیدھے راستے پہ لگا دیتا ہے۔ قال اللہ عز وجل، دیکھیے سورۃ الانسان کی آیت نمبر 3 نیچے لکھی ہوئی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انا، بے شک ہم نے، ہدیناہ، اس کو ہم نے ہدایت دی، اس کو ہم نے دکھا دیا، یعنی انسان کو، السبیل، راستہ اللہ تعالیٰ نے بالکل دکھا دیا ہے، اللہ رب العالمین نے راستہ بالکل دکھا دیا ہے۔ اما شاکرن، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے خواہ وہ شاکرن، وہ شکر گزار بنے، وہ اما کفورا، خواہ وہ ناشکرہ بنے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے
یا اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بنتا ہے۔ یہ انسان کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ آیت نمبر 40 اور 41 میں یہ بیان ہے، مشرکین مکہ اور کفار جب اللہ تعالیٰ کا ان پہ کوئی عذاب آتا تھا تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ جب وہ مصیبت میں گر جاتے تو وہ صرف خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، تکلیف آتی تو خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتے، اور اپنے سارے کے سارے معبودان باطلہ کو وہ بالکل بھول جاتے تھے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ نے فرمایا کہ قل کہہ دیجئے ارائیتکم، کیا دیکھا تم نے، یا مجھے بتاؤ ذرا، ان اتاکم، اگر آ جائے تم پر عذاب اللہ، اللہ تعالیٰ کا عذاب، او اتتکم، یا آ جائے تم پہ الساعۃ، گھڑی یعنی قیامت کی گھڑی، یعنی کہہ دیجئے کہ تم مجھے یہ تو بتاؤ، یا کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے انہیں غور کیا، کبھی تم نے سوچا بھی ہے کہ اگر تم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے یا تم پہ قیامت کی گھڑی آ جاتی ہے، کیا غیر اللہ، اللہ تعالیٰ کا غیر، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، تدعون، تم پکارو گے، یعنی کیا تم پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو بتاؤ ذرا۔ تو دیکھیے دعوت دی، غور و فکر کی دعوت دی توحید کے اس بات کے لیے، توحید کو ثابت کرنے کے لیے، توحید کے ثبوت کے لیے، کہ تم ذرا یہ تو بتاؤ کہ جب پریشانی آتی ہے تو کون تمہاری پریشانی کو دور کر دیتا ہے، اور تم پھر اس پریشانی کی حالت میں تم کس کو پکارتے ہو؟ کیا تم اپنے معبودان باطلہ کو پکارتے ہو؟ تو وہ اس وقت خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اور اپنے سارے کے سارے معبودان باطلہ کو وہ بالکل بھول جاتے تھے۔ تو اسی چیز کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت فکر دی کہ اگر وہ تمہارے معبودان باطلہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو مصیبت اور پریشانی میں، جب مصیبت اور پریشانی آ جاتی ہے تو اس وقت تم ان کو بھول جاتے ہو، بلکہ ایاہ، اسی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کو تدعون، تم پکارتے ہو، فیکشف، پھر وہ اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ کیا فرمایا؟ فیکشف، پھر اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے، ما تدعون، ما، وہ، یعنی وہ تکلیف، اللہ تعالیٰ وہ تمہاری وہ تکلیف دور کر دیتا ہے کہ تدعون الیہ، کہ تم پکارو گے اس کے لیے، یعنی جس تکلیف کی وجہ سے تم اس کو پکارو گے تو وہ تکلیف اللہ تعالیٰ ہی تمہارے لیے دور کر دیتا ہے، انشاء، اگر اللہ تعالیٰ چاہے۔ وَتَنْسَوْنَ، اور پھر فرمایا کہ تم بھول جاتے ہو، ما، جنہیں تشرکون، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، یعنی اس وقت تم خالص اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو اور اپنے باقی سارے کے سارے معبودان باطلہ کو تم بالکل بھول جاتے ہو۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں فرمایا، اسی مضمون کو ذکر کیا، فرمایا فَإِذَا، پس جب رَكِبُوا، وہ سوار ہوتے ہیں، فی الفلک، فلک میں یعنی کشتی میں، دعوا اللہ، تو وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اس وقت اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے خالص اللہ کو پکارتے ہیں، صرف اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں۔ فلما، پھر جب، نجاہم، وہ ان کو نجات دے دیتا ہے، الی البر، خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہم، وہ سب کے سب، یشرکون، وہ شرک کرتے ہیں۔ آیت نمبر 42، اس کا موضوع یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، تنگ دستی کے ساتھ بھی اور اسی طرح تکلیف کے ساتھ بھی، ان کو تنگ دستی میں مبتلا کیا، تکلیف میں مبتلا کیا، اور پھر اس کی جو وجہ ہے وہ بھی بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ تاکہ وہ عاجزی کریں، تاکہ وہ عاجزی کریں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً ہم نے بھیجے، إِلَىٰ أُمَمٍ، امتوں کی طرف، من قبلک، آپ سے پہلے۔ کون بھیجے؟ کن کو بھیجا؟ یعنی رسولوں کو بھیجا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے امتوں کی طرف رسولوں کو بھیجا تھا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، پس أَخَذْنَا، ہم نے پکڑ لیا، ہم، ان کو،
کس چیز کے ساتھ پکڑ لیا؟ بالبأساء تنگ دستی کے ساتھ، والضراء اور تکلیف کے ساتھ، یعنی ان کو تنگ دستی میں مبتلا کیا، تکالیف میں مبتلا کیا. اور اس کا سبب کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی کریں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹ آئیں. فلولا، پس کیوں نہ، اذ جاءہم، جب آیا ان کے پاس، بأسنا، ہمارا عذاب، یعنی ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ہمارا بأس، ہمارا عذاب ان کے پاس آیا، تضرعوا، انہوں نے عاجزی کی ہوتی. تو اس وقت وہ عاجزی انہوں نے کیوں نہیں کی؟ ولیکن، اور لیکن، قست، سخت ہو گئے، قلوبہم، ان کے دل. اللہ نے فرمایا لیکن کیا ہوا کہ ان کے جو دل ہیں وہ سخت ہو گئے تھے. وزین لہم الشیطان، اور شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے. تو شیطان برے اعمال کو مزین کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ انسان وہ برا عمل کر لے. اور جب وہ انسان برا عمل کر لیتا ہے، پھر شیطان کا اگلا حملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ وسوسے ڈالتا ہے، یہ بات وہ سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے کہ اب تمہاری توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے. گناہ کرنے سے پہلے یہ وسوسہ ڈالتا ہے، یہ بات سکھاتا ہے کہ گناہ کرو اور بعد میں توبہ کر لینا، یہ گناہ بڑا ہلکا ہے، معاف ہو جائے گا. لیکن انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اب بہت مشکل ہے اس کا معاف ہونا، اب توبہ نہیں کرنی. تو وہ توبہ میں تاخیر کرواتا ہے انسان سے. ہمارا آج کا یہ اگلا صفحہ ہے، اس کی طرف ہم آتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء. پہلا موضوع ہمارا کہ نصیحت بلانے پر پکڑ. جب وہ نصیحت کو بھول گئے اور ہر نعمت ان پر کر دی گئی اور وہ خوش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی. اللہ نے فرمایا فلما، پھر جب نسو، وہ بھول گئے، ما ذکروا بہ، کس چیز کو بھول گئے؟ کہ جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی. فتحنا علیہم، فتحنا، کھول دیے ہم نے، علیہم، ان پر، ابوابا، دروازے، کل شیء، ہر چیز کے. تو ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پہ کھول دی. الحمدللہ. جب وہ بھول گئے اس چیز کو کہ جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے. حتی، یہاں تک کہ اذا فرحوا، جب وہ خوش ہو گئے، اترا گئے، بما اوتوا، اس پر کہ جو انہیں دی گئی، جو وہ دیے گئے تھے ان نعمتوں پر وہ اترانا شروع ہو گئے، وہ خوش ہو گئے اور عیاشیوں میں پڑ گئے، بھول گئے اور دنیا کے مال و متاع کے اندر وہ گم ہو گئے. تو پھر کیا ہوا؟ اخذناہم، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا. کیسے پکڑ لیا؟ بغتتاً، اچانک. پھر اچانک اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا هُمْ، پس وہ ہو گئے، مبلسون، نا امید. تو وہ اچانک، فائدہ ہم، تو وہ اچانک کیا ہو گئے؟ مبلسون، نا امید ہو گئے. یعنی جب عذاب انہوں نے دیکھ لیا کہ عذاب سر پہ آ پہنچا ہے تو پھر وہ نا امید ہو گئے کہ بس اب ہماری پکڑ آئی کہ آئی، اب ہم پکڑے گئے. کیا انہوں نے کہا کہ بس ان کو پتہ چل گیا کہ ابھی بس ہم پکڑے گئے؟ مبلسون، فائدہ ہم مبلسون، تو وہ اچانک کیا ہو گئے؟ مبلسون، یعنی نا امید ہو گئے کہ اب بس ہمارا عذاب آیا ہی آیا ہم پہ، بس آ گیا ہم پہ عذاب، اب کسی بھی صورت ہم عذاب سے چھٹنے والے نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا کہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، فَقُطِعَ، پس کاٹ دی گئی، دابر، جڑ، القوم الذین، القومی، لوگوں کی، قوم کی، الذین، وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، کہ ظالموں کی جڑ ہی کٹ کے رہ گئی، ان کی جڑ ہی کاٹ دی گئی. والحمدللہ رب العالمین، اور ساری کی ساری جو حمد ہے، ساری کی ساری جو تعریف ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے. تو دیکھیے جب وہ نصیحت کو بھول گئے اور ہر نعمت ان پر
کر دی گئی اور وہ خوش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی۔ تو اس لیے اگر ایک انسان اس پہ نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے، اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ہے یا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، بلکہ ایسا انسان اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل دی جا رہی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ اچانک آتا ہے اور انسان پکڑا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے اس سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں فرمایا افامین مکر اللہ، کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے کیا یہ بے خوف ہو گئے، کیا یہ امن میں آ گئے؟ تو انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے اس سے بالکل بے خوف نہ ہو، بلکہ ہر وقت انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہے، استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ کے ذکر اذکار میں مشغول رہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرائض مقرر کیے ہیں ان فرائض کو بجا لاتا رہے، ان میں کسی قسم کی کمی اور کوتاہی نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی خشیت ہمیشہ اپنے اوپر طاری رکھے۔ آیت نمبر 46 میں کہ تم یہ ذرا سوچو، یہ بتاؤ، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان لے جائے، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کو لے جائے اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے، تو یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون تمہارے پاس لے کے آئے گا، کون تمہیں دے گا؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم کیسے اپنی آیتوں کو پھیر پھیر کر ہم بیان کرتے ہیں، لیکن کیا ہے پھر یہ منہ موڑتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے ارائیتم، کیا دیکھا تم نے، ان اخذ اللہ، ان اگر اخذ اللہ لے لے اللہ تعالیٰ، سمعکم تمہاری سماعت، یعنی تمہارے کان اللہ تعالیٰ اچک لے لے، وابصارکم اور تمہاری آنکھیں، وختم اور اللہ تعالیٰ مہر لگا دے، علی قلوبکم تمہارے دلوں پہ، من کون ہے، الہ الہ معبود، غیر اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ کون سا الہ ہے، کون سا معبود ہے کہ یأتیکم جو لے آئے کم تمہارے پاس بھی انہیں، یعنی ان نعمتوں کو، یعنی تمہاری سماعت، تمہاری ابصار، تو کون ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو تمہیں یہ نعمتیں لا کے دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیوں کا بیان ہے، اور کفار کو کیا ہے، وارننگ ہے، اور پھر ان کے اعراض کا بیان ہے کہ وہ اعراض کرتے منہ پھیر لیتے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے، ارائیتکم، انظر، آیت نمبر 46 یہ انظر دیکھیے، کیفا کیسے، نصرف ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں، کس چیز کو، الآیاتی آیتوں کو، تو دیکھیے ہم آیات کو کیسے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں ان کے لیے، ثم پھر ہم وہ، یصدفون وہ کیا کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیات کو پھیر پھیر کر بیان کیا ہے، اور واضح دلائل اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے، اپنی وحدانیت کے، اپنے وجود کے، اور پھیر پھیر کر بیان کی اللہ تعالیٰ نے آیات کو۔ کبھی جنت کا ذکر آتا ہے، کبھی جہنم کا ذکر آتا ہے، کبھی اہل ایمان، اہل تقوی کا ذکر آتا ہے، ان کی صفات کا ذکر آتا ہے، ان کی جزا جنت کا ذکر آتا ہے، اور کبھی کفار کا ذکر آتا ہے، ان کے برے اعمال کا تذکرہ آتا ہے، پھر ان کی بدترین جزا جہنم کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 47 ہے، کل کہہ دیجئے ارائیتکم کیا تم نے دیکھا، ان اتاکم اگر آ جائے تمہارے پاس، عذاب اللہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، بغتتاً اچانک، او جہرتاً یا کھلم کھلا، تو تم بتاؤ کہ حل یہلکو تو کیا ہلاک کیے جائیں گے، الا القوم الظالمون سوائے ظالم لوگوں کے، یعنی کہہ دیجئے کہ تم ذرا دیکھو، تم ذرا بتاؤ، یا کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر اچانک آ جاتا ہے، یہ کھلم کھلا آ جاتا ہے، تو ظالم لوگوں کے علاوہ کوئی اور لوگ بھی ہلاک ہوں گے، پھر یعنی پھر ظالم لوگ ہی ہلاک ہوں گے، اس لیے ظلم سے بچو،
اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کے رہو کہ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پہ آ سکتا ہے، بغتتاً نہیں، اچانک ہی نہیں، تم سو رہے ہو رات کو تو اچانک تم پہ آ جائے، تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ تو جہرتاً اس کا تعلق دن سے ہے، دن کی روشنی میں، کھلم کھلا دن کی روشنی میں تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو تم ذرا بتاؤ کہ تم ظلم کرتے ہو، تم ایمان نہیں لاتے، تو تمہارے علاوہ کون پھر ہلاک ہوگا؟ آیت نمبر 47 میں ہے کہ آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رسول بھیجتے ہیں تو ان کے دو مقصد ہوتے ہیں، ایک بشارت دینا، خوشخبری دینا ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، اور دوسرا ڈرانا جو ایمان نہیں لاتے اور جو کفر اور شرک کرتے ہیں۔ اور پھر جو بھی ایمان لے آئے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا تو اس پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو رسولوں کے بھیجنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ رسول صرف بشیر و نذیر ہیں۔ وَمَا نُرْسِلُ، اور نہیں بیچتے ہم المرسلین رسولوں کو، الا مگر مبشرین، بشارت دینے والے ہوتے ہیں، وہ خوشخبری دینے والے ہوتے ہیں انہی اہل ایمان کو، نیک لوگوں کو، ومنذرین، اور ڈرانے والے ہوتے ہیں وہ۔ منذرین منذر کی جمع ہے ڈرانے والا، اور منذرین ڈرانے والے زیادہ جمع کا صیغہ ہے۔ انذار اسی سے ہے، نذیر اسی سے ہے۔ پھر فرمایا کہ فَپس من، جو آمن ایمان لے آئے، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لے۔ جو ایمان لے آتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے دین کے اندر، اگر اس کے اندر کوتاہیاں ہیں، اگر وہ گناہوں میں ہے تو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا خوشخبری ہے پھر کہ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، کہ پس کوئی خوف نہیں ہے ان پر، وَلَا هُمْ، اور نہ ہی وہ يَحْزَنُونَ، غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 49 ہے والذین، اور وہ لوگ کذبوا، تکذیب کی، یعنی والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا، تکذیب کی، جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کو، یمسہم، پہنچے گا ان کو، یمسو، مس سے، مس کہتے ہیں چھونا، یعنی ان کو پہنچے گا العذاب، عذاب، ان کو عذاب آ کر پہنچے گا، آ کر رہے گا ان پہ، بما کانوا یفسقون، تو وہ عذاب ان پہ کیوں آئے گا؟ سبب کیا ہے اس کا؟ کہ بما کانوا، کہ اس وجہ سے کہ جو وہ تھے، کانو، جو وہ تھے، یفسقون، نافرمانی کیا کرتے تھے، جو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے اب عذاب ان پر آ کر رہے گا۔ آیت نمبر 50 ہے، اس میں یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں غیب کو جانتا ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، اور میں غیب دانی کا بھی دعویٰ نہیں کرتا، اور نہ ہی میں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، تو میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں کہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ ذرا بتاؤ کہ کیا جو اندھا ہیں اور جو دیکھنے والا، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں برابر۔ تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کل کہہ دیجئے لا اقولو، نہیں کہتا میں، لکم، تمہارے لیے، نہیں تمہیں، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ ان دی، میرے پاس خزائن اللہ، کے اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، ولا، اور نہ ہی اعلم، میں جانتا ہوں، الغیب، غیب، یعنی نہ ہی میرے پاس غیب کا علم ہے، میں غیب بالکل نہیں جانتا۔ کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انہیں کہ میں غیب بالکل نہیں جانتا، میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ ولا اقول لکم اندی، ولا اقول لکم، اور نہ ہی میں تمہیں کہتا ہوں کہ انی، کہ بے شک میں ملکن، فرشتہ ہوں، یعنی میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ تو یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیوں اس چیز کا اعلان کروایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے مشرکین مکہ، تم نشانی مانگتے ہو مجھ سے، اور تم کوئی کسی ایسے معجزے کے انتظار میں ہو کہ پھر تم ایمان لے آؤ گے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے، جو آیات ہیں، جو نشانیاں ہیں، جو معجزات کا عطا کرنا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجیے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے نہیں ہیں، میں نشانی نہیں لا کے دے سکتا آپ کو، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ تو اس سے واضح پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کا علم نہیں تھا، ان کو غیب نہیں جانتے تھے۔ تو عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے، کل کیا ہونے والا ہے اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی نبی غیب جانتا ہے، نہ کوئی ولی غیب جانتا ہے، اور نہ ہی کوئی نیک بندہ غیب جانتا ہے۔ تو غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ تو فرمائیے کہ اور نہ یہ بھی کہہ دیجیے کہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو انسان ہوں، لیکن مجھے وحی آتی ہے اور میں اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کی اتباع اور پیروی کرتا ہوں۔ پھر فرما دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل کہہ دیجیے کہ حل کیا یستوی برابر ہیں الاعمى، اعمى اندھے کو کہتے ہیں، کہ کیا اندھا والبصیر، اور بصیر یعنی جو بصارت والا ہے، جو دیکھنے والا ہے، کیا یہ اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو اندھے سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ کافر ہے، اور بصیر دیکھنے والے سے مراد کیا ہے؟ مومن ہے۔ تو فرمائیے کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے نشانیوں کا، کبھی مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں دنیا کا خزانہ لا کے دکھاؤ۔ تو فرما دیا کہ آپ یہ اعلان کر دیں کہ میں تو غیب نہیں جانتا، آئندہ کی باتیں نہیں جانتا کہ کب یہ نشانی تمہارے پاس آ سکتی ہے، آئے گی یا نہیں، اور میں فرشتہ بھی نہیں ہوں کہ آسمان پہ چڑھ کر تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں اور کوئی نشانی تمہارے لیے لے آؤں، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے اور اس میں وحی کی اتباع اور پیروی کرتا ہوں۔ پھر فرمائے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، کہ وَأَنذِرْ آیت نمبر 51 ہے، وَأَنذِرْ اور ڈرا دیجئے بِهِ اس کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے، الَّذِينَ ان لوگوں کو، یخافون کہ جو ڈرتے ہیں، کسی سے ڈرتے ہیں کہ ان یحشروا کہ ان کا حشر کیا جائے گا، ان کو جمع کیا جائے گا، الی ربہم ان کے رب کی طرف، لیس لہم نہیں ہے ان کے لیے من دونہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ولی کوئی دوست، ولا شفیع اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا، لعلہم تاکہ وہ یتقون ڈر جائیں۔ کہ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرا دیجئے کہ جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کا حشر ان کے رب کی طرف کیا جائے گا، کہ نہ ہوگا ان کے لیے کوئی ولی اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اور نہ ہی ہوگا ان کے لیے کوئی شفیع شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا، اور ڈرا دیجئے تاکہ لعلہم یتقون تاکہ وہ تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں۔ آج کے ہمارے سبق کا یہ اگلا صفحہ ہے، اس صفحے میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 52 سے لے کے آیت نمبر 58 تک کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے اسے۔ اس صفحے کے جو اہم موضوعات ہیں وہ کیا ہیں؟ کہ دور نہ کریں غریبوں کو دور نہیں کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غریبوں کو دور کرنے سے منع کیا گیا۔ ضعفاء اور کمزور لوگوں کا ایمان اغنیاء و اقویاء کے لیے آزمائش بن گیا۔ دوسرا موضوع ہے اس کا اشارہ کہ مومنوں کو سلام و رحمت، اہل ایمان پر سلامتی اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے اور اصلاح کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ غفور اور رحیم ہے۔ اور اسی طرح جو موضوع نمبر 3 ہے کہ شرک و ہوا خواہش کو کہتے ہیں، خواہش پرستی، اپنی خواہشوں کے پیچھے چلنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرک سے بھی منع کیا، ہوا سے بھی منع کیا، ممانعت ہے اس کی۔ ہدایت اللہ کی عبادت کرنے والوں اور خواہشات کی پیروی نہ کرنے میں ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور خواہشات کی پیروی نہ کرنے میں ہے۔ اور اشارہ نمبر 4 ہے کہ کہہ دیجئے کہ میں دلیل پر ہوں، اور اس کا موضوع ہے آگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل پر ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے بلکہ وحی کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں، اور جزا یا عذاب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جزا یا عذاب صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ آیت نمبر 52 میں ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وَلَا تَطْرُدْ اور نہ دور کریں، نہ ہٹائیں،
کن کو؟ الذین وہ لوگ یدعون جو پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو بالغداتی صبح والعشی اور شام کو، یعنی ان لوگوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس سے مت ہٹائیں، ان کو اپنی مجلس سے مت دور کریں کہ جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یریدون وہ چاہتے ہیں وجہہ اس کا وجہ، اس کا چہرہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے چہرے کو وہ چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کو وہ چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو لا تطرد، ایسے لوگوں کو اپنی مجلس سے مت دور کریں، ان کو مت ہٹائیں۔ ما علیک من حسابہم، ما علیک نہیں ہے آپ پر، من حسابہم ان کے حساب میں سے، من شیء کچھ بھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو حساب ہے وہ آپ کو نہیں دینا پڑے گا، وہ وہی دیں گے، ان کا حساب آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ وما من حسابک علیہ من شیء، وما من اور نہیں من حسابک آپ کے حساب میں سے، علیہم ان پر، من شیء کچھ بھی، یعنی آپ کا حساب وہ نہیں دیں گے، آپ نے اپنا حساب، آپ پہ اپنا حساب ہے اور ان پہ اپنا حساب۔ فتطردہم، پھر فرمایا کہ تو انہیں دور کر دے، فتطردہم یہ نہ ہو کہ آپ ان کو کہیں اپنی مجلس سے دور ہٹا دیں، یعنی اس سے مراد وہ لوگ تھے جو غریب تھے، غربا تھے، تو مشرکین یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ جو غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ان کا کیا کام ہے، ان کو یہاں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے تاکہ ہم ان کی مجلس میں بیٹھیں۔ تو چاہتے تھے کہ ان کو دور کر دیا جائے تاکہ ہم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کو اپنی مجلس سے بالکل نہیں ہٹانا، کہ یہ وہ نیک لوگ ہیں جو صبح شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور پھر یہ بات ہے کہ آپ نے اپنا حساب دینا ہے اور انہوں نے اپنا حساب دینا ہے، ان کے حساب میں سے آپ پر کوئی چیز نہیں ہے اور آپ کے حساب میں سے ان پہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو فتطردہم کہ یہ نہ ہو کہ آپ ان کو دور کر دیں، فتکون پس آپ ہو جائیں من الظالمین ظالموں میں سے، کہ آپ ان کو کہیں اپنی مجلس سے ہٹا دیں تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں۔ تو یہ اصل میں امت کو تعلیم ہے کہ جو نیک اہل ایمان، جو غربا ہوتے ہیں، جو فقراء ہیں، ان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، ان کی حقارت نہیں سمجھنی چاہیے، ان کو حقارت کی نظر سے بالکل نہیں دیکھنا چاہیے جو ایسے بے وسائل لوگ ہیں۔ تو امت کو یہ تعلیم ہے اس میں۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح فتنّا ہم نے آزمائش کی، بعضہم ان کے بعض کی، ببعضٍ بعض سے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے بعض کی آزمائش کی بعض کے ذریعے، لیقولوا تاکہ وہ کہیں، اہؤلاء کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ من اللہ علیہم کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا اپنا، من بیننا ہمارے درمیان سے، تاکہ وہ یہ کہیں، یہ مشرکین مکہ، یہ جو ظالم ہیں، جو متکبر لوگ ہیں، اور یہ جو مطالبہ کرتے ہیں کہ غرباء کو، غریبوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے دور کر دیا جائے، فرمایا کہ تاکہ یہ لوگ یہ کہیں، یہ ان کی آزمائش ہے، تاکہ یہ کہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے انہی پر، ان غریبوں اور مسکینوں جو اہل ایمان ہے، کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پر اللہ نے احسان کیا ہے۔ الیس اللہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے بِأَعْلَمَ زیادہ جاننے والا، بالشاکرین شکر کرنے والوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے شکر کرنے والے بندوں کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ واقف ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والا ہے، کون ہدایت پہ ہے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد آیت نمبر 54 میں یہ بیان ہے کہ اہل ایمان پر سلامتی اور ان کے لیے اللہ کی رحمت، یعنی ان کے لیے خوشخبری، ان کے لیے اعزاز ہے، ان کے لیے کرام ہے۔ پچھلی آیت میں یہ بیان تھا کہ اپنی مجلس سے
غریبوں کو دور مت کیجیے، جو ضعفاء ہیں اور جو کمزور ہیں، اور ان ضعفاء اور کمزور لوگوں کا ایمان جو کفار، اغنیاء اور اقویاء تھے، جو قوی تھے، مضبوط تھے اور جو امیر تھے، ان کے لیے آزمائش کا سبب بن گیا۔ اب اس آیت کے اندر ان اہل ایمان جو غریب تھے، جو مساکین تھے اور فقراء تھے، ان کا اکرام ہے اور ان کی عزت افزائی ہے اور ان کی حوصلہ افزائی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کے مستحق ہیں۔ تو مومنوں کو سلام اور رحمت، اہل ایمان پر سلامتی اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور پھر اللہ تعالیٰ توبہ کرنے اور اصلاح کرنے والوں کے لیے غفور و رحیم ہے۔ وَإِذَا، اور جب، آیت نمبر 54 ہے، وَإِذَا، اور جب، جاءک، آ جائیں آپ کے پاس، جاء، آ جائیں، کا، آپ کے پاس، کون آ جائیں؟ الذین، وہ لوگ، کہ یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیتوں پہ، جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کے پاس وہ آئیں، آپ کے مجلس میں آئیں، فَقُلْ، پس کہہ دیجئے، سلام علیکم، سلام، سلامتی ہو، علیکم، تم پہ، کتبہ، لکھ دی اللہ تعالیٰ نے، لکھ دی، ربکم، تمہارے رب نے، علی نفسہ، اپنے نفس پہ، اپنے اوپر، الرحمت، رحمت، یعنی رحم کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحم کرنا لازم کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحم کرنا لازمی کر دیا ہے، کہ انہ، یقیناً، بات حقیقت یہ ہے کہ من، جو عمل کرے، جس نے عمل کیا، منکم، تم میں سے، سوءً، کوئی سو، کوئی برائی، جس نے تم میں سے کوئی برائی کی ہو، بجہالت، جہالت کی وجہ سے، جہالت میں، نادانی میں، ثم، پھر تابہ، توبہ کر لی، من بعد، اس کے بعد، وہ اصلح، اور اصلاح کر لی، فَأَنَّهُ، تو بس یقیناً وہ، یعنی اللہ تعالیٰ، غفور، انتہائی بخشنے والا ہے، رحیم، اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ یعنی تم میں سے جو بھی جہالت کی وجہ سے کوئی برائی کر لیتا ہے، تو جہالت سے مراد یہاں پہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی گناہ کر لیتا ہے، کیونکہ جو بھی گناہ کرتا ہے نا، وہ جہالت کی وجہ سے ہی کرتا ہے۔ اگر اس کو یقینی علم ہو کہ اس گناہ کی یہ سزا ہے، اور وہ اپنے سامنے دیکھ لے اس گناہ کی سزا کو، تو وہ کبھی بھی وہ گناہ نہیں کرے گا۔ تو یہاں جہالت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس کو ایک مثلاً چیز کا علم نہیں تھا تو اس نے وہ گناہ کر دیا، تو یہ توبہ کا اللہ کی طرف سے جو بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، یہ اسی کے لیے خاص ہے۔ اور جو جان بوجھ کے گناہ کرے گا، پھر بعد میں اگر وہ نادم ہو کے توبہ کرنا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ جو بھی گناہ کرتا ہے وہ جہالت کی وجہ سے ہی کرتا ہے۔ تو جو گناہ کرے گا، جو برائی کرے گا تم میں سے، بجہالت، جہالت کی وجہ سے، پھر وہ توبہ کرے، اس کے بعد، من بعد، اس کے بعد، برائی کرنے کے بعد، واصلح، اور پھر اصلاح بھی کر لے اپنی، یعنی اصرار نہ کرے گناہ پہ، برائی پہ اب اصرار نہیں کرتا، اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے بڑا غفور و رحیم ہے۔ آیت نمبر 55 میں ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ جو مجرموں کا جو راستہ ہے وہ بالکل خوب واضح ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نُفَصِّلُ، ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، کس چیز کو؟ الآیاتی، آیتوں کو، وَلِتَسْتَبِینَ، اور تاکہ خوب واضح ہو جائے۔ کیا خوب واضح ہو جائے؟ سبیل، راستہ، سبیل راستے کو کہتے ہیں، المجرمین، مجرموں کا راستہ، تاکہ جو مجرم ہیں، لوگ ہیں، ان کا راستہ بھی خوب واضح ہو جائے۔ قال عمر بن الخطاب، نیچے دیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مذکور ہے، ان کی ایک بات ہے، کہتے ہیں کہ انما تنقض عرى الاسلام عروة، کہ اسلام کی جو کڑیاں ہیں نا وہ ٹوٹیں گی ایک ایک کر کے۔ دیکھیے زنجیر کی مانند ہے اسلام، اس ایک کڑی دوسری کڑی سے جڑی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ اسلام اس وقت کمزور ہوگا کہ جب اذا نشا، جب اسلام میں، اذا نشا، جب آ جائیں گے، فی الاسلام، اسلام میں، کہ من، وہ لوگ، کہ لم، نہیں، یعرف، اس کو معرفت ہوگی، الجہلیہ، جہلیت کی، جو جہلیت کو نہیں پہچانتے ہوں گے۔ جب ایسے لوگ ہوں گے اسلام کے اندر تو اسلام کمزور ہوگا،
سے مراد کیا ہے کہ جو جاہلیت ہے، جو معاشرے کے اندر جو پھیلی ہوئی جو برائیاں ہیں ان کا علم ہونا چاہیے تاکہ ان کا سد باب کیا جا سکے، اور جو مجرمین ہیں وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ جو مجرمین ہیں ان کا راستہ واضح ہو جائے، ان کے جو ہتھ کنڈے ہیں گناہ گاروں کے، جو مخالفین ہیں، جو مجرمین ہیں، ان کا راستہ واضح ہو جائے، یعنی کہ ان کے جو برے اعمال ہیں، ان کی طرف سے جو پھیلائی گئی جو برائیاں ہیں معاشرے کے اندر، ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے تاکہ ان کا سد باب کیا جائے، تاکہ ان کا مقابلہ کیا جائے، تاکہ ان کو درست کیا جائے۔ شرک و ہوا سے ممانعت، آیت نمبر 56 ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور خواہشات کی پیروی نہ کرنے میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، ہدایت کس کے اندر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور ہدایت کس چیز کے اندر ہے کہ خواہشات کی پیروی نہ کی جائے، کہ انسان وہ اپنی خواہشات نفسانی کو چھوڑ دے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے، تو ہدایت اس چیز کے اندر ہے۔ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل کہہ دیجئے انی، کہ بے شک میں نہیت، مجھے منع کیا گیا ہے، ان یہ کہ اعبدہ، کہ میں عبادت کروں، الذین، ان لوگوں کی، تدعون، پکارتے ہو تم جن کو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں کہ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم پکارتے ہو، تمہارے معبودان باطلہ کی عبادت سے مجھے منع کیا گیا ہے، اور کس چیز کا مجھے حکم دیا گیا کہ میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کروں۔ کل کہہ دیجیے کہ لا اتبع، نہیں میں اتباع کرتا، نہیں میں پیچھے چلتا، نہیں میں پیروی کرتا، اہواءکم، تمہاری اہوا کی، تمہاری خواہشوں کی۔ اہوا ہون کی جمع ہے اور اس سے مراد کیا ہے؟ خواہشیں، کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی بالکل نہیں کرتا۔ قد ضللت، کہ یقیناً میں پھر گمراہ ہو جاؤں گا، اذن، اس وقت، یعنی اگر میں تمہاری خواہشات نفسانی کی اگر میں پیروی کروں گا تو میں تو اس وقت گمراہ ہو جاؤں گا۔ وما انا من المہتدین، وما، اور نہیں، انا، میں، من المہتدین، ہدایت یافتہ لوگوں میں سے، یعنی تب تو پھر میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بھی نہیں ہوں گا، میں ہدایت پر بھی نہیں ہوں گا، اور میں گمراہ ہو جاؤں گا اگر میں تمہاری خواہشات کی پیروی کروں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ کفار و مشرکین کی خواہشات کی پیروی کرنا گمراہی ہے اور عدم ہدایت ہے، ایسے انسان کو ہدایت نہیں مل سکتی، ایسے انسان گمراہ ہے اور ہدایت پر بالکل نہیں ہے۔ قل انی علی بینۃ من ربی، آیت نمبر 57 ہے، اور آیت نمبر 58، ان کا موضوع کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل پر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس پہ ہیں؟ دلیل پر ہیں، اور جزائی عذاب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آیت نمبر 57 کی طرف ہم آتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے انی، بے شک میں، علی بینۃ، میں ایک واضح بینہ پہ ہوں، دلیل پہ ہوں، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم، اور تم نے تکذیب کر دی ہے، بھی، اس کی، تم نے تکذیب کی ہے، بھی، اس کے ساتھ، یعنی قرآن کے ساتھ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو واضح دلیل کیا ہے؟ بینہ، وہ وحی الہی ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اعلان کر دیجئے کہ آپ کے پاس تو وحی الہی ہے، آپ فرما دیجئے کہ میں جو ہے جو بات کرتا ہوں وہ وحی کی روشنی میں بات کرتا ہوں، اللہ کی طرف سے میری طرف وحی نازل ہوتی ہے، آپ یہ فرما دیجئے۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے تو اس کی تکذیب کر دی ہے، تم نے اس وحی کی تکذیب کر دی ہے، تم نے اس قرآن کی تکذیب کی ہے۔ ما عندی، نہیں ہے میرے پاس، ما، وہ چیز کہ، تستعجلون، کہ تم جلدی مانگ رہے ہو، بھی، اس کو، یعنی جس کو تم جلدی مانگ رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، یعنی جس عذاب کی تم جلدی میں چاہتے ہو کہ لے آؤ وہ عذاب، جس عذاب کو تم وعدہ دیتے ہو، جس عذاب سے تم ڈراتے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم وہ عذاب لے آؤ ہمارے سامنے، تو آپ فرما دیجیے کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔
ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم فیصلہ کرنا الا مگر للہ ہی، اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی فیصلہ اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، معجزات پر اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر فرمایا کہ یقص، وہ بیان کرتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے الحق کا حق کو، وہو اور وہ اللہ تعالیٰ، وہو اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ خیر الفاصلین، خیر سب سے بہتر ہے، الفاصلین فیصلہ کرنے والوں میں، خیر الفاصلین فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ سب سے بہتر ہے، بہترین ہے۔ پھر آیت نمبر 58 میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ ہوتا کہ جس سے تم جلدی مانگ رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ کل کہہ دیجئے کہ لو اگر ان، یہ کہ عندی میرے پاس، ما جو تستعجلون بھی، جس کی تم جلدی کرتے ہو، جسے تم جلدی مانگ رہے ہو، جسے تم جلدی مانگ رہے ہو، اگر وہ میرے پاس ہوتا، یعنی معجزے کا اتارنا، معجزے کی جو نشانی یا عذاب، تو لقضی الامر، تو یقیناً معاملے کا فیصلہ کر دیا جا چکا ہوتا، لقضی تو یقیناً فیصلہ کر دیا جا چکا ہوتا، الامر معاملے کا، بینی میرے درمیان، و بینکم تمہارے درمیان، اگر میرے ہاتھ میں ہوتا کہ جسے تم جلدی مانگ رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا جا چکا ہوتا، یعنی اگر عذاب کا لانا میرے اختیار میں ہوتا، عذاب کا لانا حالانکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، فرمائی اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تمہارے جٹلانے کی وجہ سے تمہیں ہلاک کر چکا ہوتا، لقضی الامر، کہ فیصلہ کر دیا جا چکا ہوتا، الامر معاملے کا، یعنی اگر عذاب کا لانا میرے ہاتھ میں ہوتا تو کیا ہوتا کہ میں عذاب تم پہ نازل کر کے تم کو ہلاک ہی کر چکا ہوتا، لیکن عذاب کا نازل کرنا یا نشانیوں کا اتارنا، یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں ان کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، واللہ اعلم، اور اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے بالظالمین، ظالموں کو، اللہ تعالیٰ ظالموں کو زیادہ اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ ہمارا چوتھا صفحہ ہے آج کے ہمارے لیسن کا، اس کے اہم موضوعات کی طرف ہم آتے ہیں۔ پہلا موضوع ہے کہ غیب کی کنجی اللہ ہی کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا بیان ہے کہ جو غیب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، غیب کی کنجی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، اور اللہ کے علم کی وسعت کا بیان ہے۔ اور دوسرا موضوع ہے کہ وفات دیتا ہے رات کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے کہ رات کو وہ اللہ تعالیٰ موت کی، یعنی نیند جو ہے وہ ایک موت کی ایک شکل ہے، اللہ تعالیٰ نیند تمہیں دیتا ہے، تمہیں سلا دیتا ہے، اور دن کے اعمال کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جن دن کے اندر جو تم جو عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے، اور فرشتے بھی وہی بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ ہی، اور اسی کی طرف تم سب لٹائے جاؤ گے، اور بچاتا ہے اندھیروں سے، مشکل کے وقت تم اللہ کو ہی پکارتے ہو اور وہی تمہیں نجات دیتا ہے، پھر تم اس کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہو، اور قادر ہے عذاب پر، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے پر قادر ہے۔ پھر عذاب کی دو صورتوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ آیت نمبر 59 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعِندَهُ، اور اسی کے پاس، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں، مفاتح مفتاح کی جمع ہے، مفتاح ایک چابی، مفاتح زیادہ چابیاں، الغیبی غیب کی، یعنی غیب کے خزانے بھی کس کے پاس ہیں؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، لا یعلمها، نہیں جانتا ان کو، یعنی ان مفاتح کو، ان چابیوں کو، ان غیب کے خزانوں کو نہیں جانتا کوئی بھی، الا مگر، ہوا وہ یعنی اللہ تعالیٰ، کہ غیب کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں جنہیں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، وَيَعْلَمُ، اور وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ، ما اسے جو فی البری، جو خشکی میں ہے، والبحری، اور جو سمندر میں ہے، خشکی اور سمندر میں جو بھی مخلوقات ہیں ان کا جاننے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے،
वमा तस्कुतु मिन वरकतिन, फिर फरमाया वमा तस्कुतु, और नहीं कोई गिरता, मिन वरकतिन, कोई वरका यानी कोई पत्ता, वरका पत्ते को कहते हैं, कोई भी वरका नहीं गिरता यानी दरख्त से, इल्ला मगर, यअलमु जानता है वो यानी अल्लाह ताला, हा उसको यानी उस वरका को, उस पत्ते को, यानी कोई भी पत्ता नहीं गिरता मगर वो अल्लाह ताला उसको जानता है। अल्लाह को पता है कि ये पत्ता गिरा है, अल्लाह के हुक्म से गिरता है। यानी कायनात के अंदर छोटी से छोटी चीज़ भी जो रूनुमा होती है, अल्लाह ताला को उसका इल्म है, और अल्लाह ताला की मशीयत और अल्लाह ताला के इरादे से ही वो अमर वाक़ होता है। फिर फरमाया वला हब्बतिन, और ना ही कोई दाना है, फ़ी ज़ुलुमातिल अर्द, ज़मीन की तारीकियों में, ज़ुलुमात ज़ुलमतन की जमे तारीकियाँ, ज़मीन की तारीकियों में अगर कोई दाना भी है ना, वला रतबिन, और ना कोई रतब तर चीज़, वला याबिसिन, और ना ही कोई खुश्क चीज़, और ना ही कोई तर और खुश्क है। रतब तर को कहते हैं और याबिस खुश्क, रतब तर और याबिस खुश्क, ना ही कोई तर है और ना ही कोई खुश्क है, इल्ला मगर फ़ी किताबिन मुबीन, वो है फ़ी है, फ़ी में है यानी किताबिन किताब में, फ़ी किताबिन किताब में है, मुबीन वाज़े यानी लोहे महफूज में। यानी छोटी सी छोटी जो चीज़ें हैं ना, वो भी अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में उनको दर्ज कर दिया, उनको लिख दिया है। ज़मीन की तारीकियों में अगर कोई एक दाना भी अगर पड़ा हुआ है, इसी तरह जो तर चीज़ें हैं, जो खुश्क चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें किताब मुबीन यानी लोहे महफूज में दर्ज हैं। जब इतनी छोटी छोटी चीज़ें बेजान वो दर्ज हैं, तो क्या तुम्हारे नेक अमल और जो तुम बुराइयां करते हो, क्या वो दर्ज नहीं है? क्या उनके लिखने का कोई इंतज़ाम नहीं है? क्या उनके नोट करने का कोई इंतज़ाम नहीं होगा? क्या अल्लाह ताला उनको नहीं जानता होगा? कि जब अल्लाह ताला ज़मीन की तारीकियों में एक 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 दाने तक को जानता है, जब अल्लाह ताला एक पत्ता गिरता है उसको अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह ताला ज़मीन में और जो समंदर में सारी की सारी मखलूक़ात को जानता है, तो तुम्हारे नेक अमलों को भी अल्लाह ताला जानता है। तुम अगर अल्लाह ताला की नाफरमानी करोगे तो वो भी अल्लाह ताला को पता है, अल्लाह ताला के इल्म में है। आयत नंबर 60 की तरफ आते हैं। आयत नंबर 60 और 61 और 62 में इसमें अल्लाह ताला की कुदरत कामला की निशानियों का बयान है कि वो अल्लाह ताला रात को वो तुम्हें मौत देता है यानी नींद तुम्हें देता है, और दिन के तुम्हारे जो दिन के जो अमाल हैं वो भी अल्लाह ताला को पता है, अल्लाह ताला उनको जानता है। और फिर वही अल्लाह ताला के जो फरिश्ते भेजता है, और फिर तुम सारे के सारे उसी की तरफ लौटाए जाने वाले हो। वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, वहुवल्लज़ी, और वही है ज़ात, अल्लज़ी जो यतवफ़्फ़ाकुम जो तुम्हें कब्ज़ करता है यानी तुम्हारी रूहों को कब्ज़ कर देता है, बिल्लैल, रात को, यानी रात को तुम्हें नींद देता है, रात को तुम्हें सुला देता है। वयअलमु, और जानता है, मा जो जरह तुम करते हो, बिन नहारी, दिन में, यानी दिन में जो तुम कमाते हो, दिन में जो तुमने कमाया है, जरह फ़िल माज़ी है, दिन के अंदर जो तुम कमाते हो, जो तुम अमल करते हो, सारे के सारे अल्लाह ताला को मालूम है। सुम्मा यबअसुकुम फ़ीह, फिर वो तुम्हें उठाता है, फ़ीही, उसमें, नहीं दिन के वक़्त, फिर वो तुम्हें दिन को उठा देता है, तुम्हें नींद देता है, फिर उसके बाद तुम्हें दिन को उठा देता है, लियुक़दा, ताकि पूरी की जाए, लियुक़दा, ताकि पूरी की जाए, अजलुन, मुद्दत मुसम्मा मुकर्रर, ताकि जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए एक अजल मुसम्मा जो मुकर्रर की है वो ताकि पूरी की जाए, ताकि तुम अपना जो अजल मुसम्मा से मुराद किया है, तो ताकि जो तुम्हारी उम्र अल्लाह ताला ने लिखी हुई ताकि वो तुम पूरी कर लो, जो रिज़्क़ अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिखा हुआ है ताकि तुम उसको पूरा कर लो। सुम्मा, फिर, इलैही, उसी की तरफ, यानी अल्लाह ताला की तरफ, मर्जिउकुम, तुम्हारा लौटना है, मर्जी है, कुम, तुम सबका जो मर्जी है ना, लौट कर जाना वापस, वो इलैही, ही से मुराद अल्लाह ताला है, यानी अल्लाह ताला ही की तरफ है। सुम्मा, फिर, युनब्बिउकुम, वो तुम्हें बता देगा, तुम्हें खबर दे देगा, बिमा, उसकी जो तुम थे, तामलून, अमल करते, तामलून, जो तुम अमल करते थे, तुम्हारे यानी जो जो अमाल है ना, वो अल्लाह ताला तुम्हें क़यामत के दिन जब तुम्हारा हशर होगा तुम्हारे रब के सामने, तो अल्लाह ताला तुम्हें उसकी पूरी की पूरी खबर दे देगा। वहुवल काहिरु,
پھر آیت نمبر 61 میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے، اللہ تعالیٰ ساری کی ساری مخلوقات پہ اللہ غالب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پہ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں، حفظہ، جو کئی محافظ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے تمہارے لیے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ جاتی ہے تو جو ہمارے بھیجے ہوئے جو فرشتے ہیں وہ تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں، تمہیں قبض کر لیتے ہیں، یعنی تمہاری روحوں کو قبض کر لیتے ہیں، اور وہ بالکل کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہوا، اور وہی اللہ تعالیٰ القاہر، قاہر ہے، یعنی غالب ہے، فوق اوپر کو کہتے ہیں، جیسے تحت نیچے کو کہتے ہیں، یمین دائیں کو کہتے ہیں، اور شمال بائیں کو کہتے ہیں۔ تو فوق کا اوپر جو اپنے بندوں کے اوپر ہے، اوپر سے یعنی اللہ تعالیٰ غالب ہے، اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اور اہل سنہ والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ وَيُرْسِلُ، اور وہ بیچتا ہے، علیکم، تم پہ، کیا بیچتا ہے؟ حفظتاً، حفظہ بیچتا ہے، یعنی محافظ، کئی محافظ یعنی حفاظت کرنے والے بیچتا ہے۔ تو حفظہ سے مراد کون ہے؟ آفات سے حفاظت کرنے والے فرشتے بھی مراد ہیں، اور کرامن کاتبین بھی مراد ہیں کہ جو انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب آ جاتی ہے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کے پاس، کیا آ جاتی ہے؟ الموت، موت، جب تم میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو توفت ہو، قبض کر لیتے ہیں، ہو اس کو، رسولنا، ہمارے رسول۔ تو رسول کی جمع ہے، اور یہاں رسول سے مراد انبیاء اور رسول نہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ تو ہمارے جو بھیجے ہوئے جو فرشتے ہیں وہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتے ہیں۔ وہم، اور وہ یعنی رسول یعنی فرشتے، لا یفرطون، وہ کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ جو ان کے لیے وقت مقرر کیا گیا ہوتا ہے روح قبض کرنے کا، تو وہ اس وقت وہ روح کو قبض کرتے ہیں، نہ اس سے پہلے اور نہ ہی اس کے بعد۔ وہ تفریط یعنی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ تو روح کو قبض کرنے کا حکم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہ اللہ تعالیٰ ہی روحوں کو قبض کرتا ہے ان کی موت کے وقت۔ ایک جگہ فرمایا کہ ملک الموت وہ روح کو قبض کرتا ہے، اور یہاں پہ فرمایا کہ فرشتے روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ ایک جگہ اللہ ہے، ایک جگہ ملک الموت یعنی ایک فرشتہ ہے، اور یہاں پہ زیادہ فرشتوں کا ذکر ہے۔ تو اس سے مراد یہ ان میں جمع کی صورت کیا ہے کہ حکم دینے والا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ملک الموت ہے، موت کا جو فرشتہ ہے، کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اللہ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ تمہیں قبض کرے گا موت کا فرشتہ، ملک الموت، جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ تو وہ قبض کرتا ہے، اور یہاں پہ جو ذکر آیا کہ ہمارے بھیجے ہوئے جو فرشتے ہیں وہ روح کو قبض کرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مفسرین نے، علماء نے ایسی بیان کی کہ وہ اس کے ساتھ جو ملائکہ عذاب اور ملائکہ رحمت ہوتے ہیں وہ مراد ہیں، جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر جو ملک الموت ہے جو فرشتہ ہے وہ روح کو قبض کرتا ہے۔ اور یہ جو فرشتے ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے، یہ ملک الموت کی معیت کے اندر ہوتے ہیں۔ ثم، پھر ردو، وہ لوٹائے جائیں گے، اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، جو مولاہم الحق، جو ان کا برحق مولا ہے، جو ان کا سچا جو مولا ہے، جو ان کا سچا مالک ہے، اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ الا، خبردار ہو، لہو، اسی کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، الحکم، حکم ہے، یعنی قیامت کے دن جو حکم ہوگا، فیصلہ کرنا اور قضا کرنا، یعنی قضا کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا، تو وہ قیامت کے دن صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوگا۔ وہ، اور وہ اللہ تعالیٰ، اسرع، زیادہ جلد ہے، اسرع، زیادہ جلد ہے، الحاسبین، حساب لینے والوں میں سے، یعنی زیادہ جلد حساب لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آیت نمبر 63 میں ہے کہ ذرا ان سے پوچھئے کہ تم کون ہے وہ ذات کہ جو تمہیں بر و بحر کی جو ظلمات ہیں، جو اندھیرے ہیں، خشکی کے اور بحر سمندر کے اندھیروں میں تمہیں کون نجات دیتا ہے؟
کہ جسے تم پکارتے ہو تضرعاً گڑ گڑاتے ہوئے، وہ خفیتاً اور چپکے چپکے، اور تم کہتے ہو کہ اگر اس مصیبت سے، اس پریشانی سے اگر ہمیں نجات اگر اللہ تعالیٰ نے دے دی تو ہم ہمیشہ کے لیے ہم شکر گزار بن کے رہیں گے۔ پھر آیت نمبر 64 میں اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہیں نجات دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی تمہیں ہر قسم کے جو کرب ہے نا، بے قراری سے، مصیبتوں سے، پریشانی سے، اللہ تعالیٰ ہی تمہیں نجات دیتا ہے، پھر تم اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ تو دیکھیے قرآن نے کتنا واضح دلائل کے ساتھ توحید کو بیان کیا اور شرک کی تردید کی، کتنی وضاحت کے ساتھ مثالیں دے دے کر، آیات کو مختلف جگہ پہ بیان کر کر کے، کل کہہ دیجئے من ینجیکم، کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے، من سے ظلماتی اندھیروں، ظلمتن کی جمع ظلمات اندھیرا، ظلمہ اور ظلمات اندھیرے، البری خشکی کے، والبحری اور سمندر کے نہیں، یعنی کون ہے تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے تمہیں نجات دے دیتا ہے، تدعونہ، تم اس کو پھر پکارتے ہو جب مشکل میں پڑتے ہو، خشکی میں یا سمندر میں، تو جب تم مشکل میں پڑ جاتے ہو نا تو پھر تم تدعونہ ہو یعنی وہ اللہ تعالیٰ ہی، پھر تم اسی کو پکارتے ہو۔ کیسے تم پھر پکارتے ہو؟ تضرعاً گڑ گڑا کر، یعنی اونچا اونچا بھی پکارتے ہو، پھر یا اللہ بچا لے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب مصیبت میں انسان جب مبتلا ہوتا ہے تو کیسے اونچا اونچا بول کے اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ خفیتاً، اور خفیہ طریقے سے، یعنی دل کے اندر، دل میں پوشیدہ بھی تم اللہ تعالیٰ کو پھر پکارتے ہو کہ اللہ بس آج بچا لے، اللہ بس آج بچا لے، اگر ہم بچ گئے تو تیرے ہمیشہ کے لیے فرمانبردار بن جائیں گے۔ لئن، اور لئن یقیناً اگر، ان جا بچا دیا اس نے نہ ہم کو، یعنی اگر اس اللہ نے ہم کو بچا لیا من حاضی، اس سے، یعنی اس مصیبت اور پریشانی سے، لا یقیناً نکونن، ہم ضرور بس ضرور ہم ضرور ہو جائیں گے من الشاکرین، شاکرین میں سے، یعنی شکر کرنے والوں میں سے، یعنی یقیناً اگر اللہ تعالیٰ، یقیناً اگر اس نے، یعنی اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا، یعنی ہمیں نجات دے دی اس کرب سے، اس پریشانی سے، اس مصیبت سے، تو ہم ضرور جو ہے شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ، ینجیکم، تمہیں نجات دیتا ہے، منہا، ان سے، یعنی ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے جو بر و بحر میں تمہیں پیش آتی ہیں، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور ہر قسم کے کرب سے، ہر قسم کی بے قراری سے اللہ تعالیٰ ہی تمہیں نجات دیتا ہے، ثم، پھر انتم، تم سب کے سب، تشرکون، تم شرک کرتے ہو، پھر اس کے بعد تم شرک کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ہوا، وہ اللہ تعالیٰ، القادر، قادر ہے، علی، اس بات پہ کہ ان یبعث، کہ تم پہ بھیج دے، علیکم، تم پر، ان یبعث، کہ بھیج دے، علیکم، تم پر، عذابا، عذاب، من فوقکم، تمہارے اوپر سے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب بھیج دے۔ اوپر سے عذاب بھیجنے سے مراد کیا ہے؟ مثلا بارش کی کثرت، بہت زیادہ بارش شروع ہو جائے اوپر سے اور سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جائیں، یا طوفان، اس سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے، بجلی ہے جیسے، اولے، اس طرح آندھی، اسی طرح اوپر سے مراد ظالم حکمران بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح ظالم خامن بھی اگر کسی پہ مسلط ہو جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ او یا من تحتی، من سے، تحتی نیچے، ارجلکم، تمہارے پاؤں، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیج دے، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی قادر ہے۔ اور پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجنے سے مراد کیا ہے؟ مثلا زلزلہ، مثلا قحط سالی، مثلا دھنس جانا زمین کے اندر، یا مثلا اس سے مراد ناموافق بیوی بھی ہو سکتی ہے جو ایک انسان کو مل جائے۔ او یلبسکم، یا اللہ تعالیٰ تمہیں خلط ملط کر دے، شیعاً، مختلف قسم کے گروہوں میں، یعنی تمہیں مختلف گروہ بنا کر تمہیں آپس میں گتھم گتھا کر دے، تم آپس میں لڑنا شروع ہو جاؤ۔ وَيُذِيقُ، اور چکھا دے تمہیں، بعضکم، تمہارے بعض کو، بأس، بعض کے عذاب، بعض کا عذاب، ان تمہارے بعض کو بعض کا عذاب جو ہے نا اس کو چکھا دے، ان تم آپس میں ایک دوسرے کو، یعنی بعض سے مراد یہاں پہ لڑائی ہے، ایک دوسرے کو
جو لڑائی ہے اس کا مزہ چکھا دے، تم آپس میں لڑنا شروع ہو جاؤ، تم مختلف گروہ بن کر آپس میں ایک دوسرے کو مارنا شروع ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اوپر سے عذاب بھیج دے، تمہارے نیچے سے تم پہ عذاب بھیج دے، یا تمہیں مختلف قسم کے گروہوں میں الجھا کر آپس میں تمہاری لڑائی پیدا کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے۔ انظر دیکھو، کیفہ کیسے، نصرف ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں الآیاتی نشانیوں کو، لعلہم تاکہ وہ یفقہون تاکہ وہ سمجھیں، یعنی سمجھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور جاننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور عقل اور فکر کرنے غور فکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نشانیوں کو پھیر پھیر کے مختلف طریقوں سے بیان کر دیا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَكَذَّبَ اور تکذیب کی بھی اس کے ساتھ، یعنی قرآن کے ساتھ، قوموں کا تمہاری قوم نے اس قرآن کے ساتھ تکذیب کی، وَهُوَ الْحَقُّ فرمایا کہ یہ جو ہے نا وہ برحق ہے، یعنی یہ قرآن برحق ہے، اور تمہاری قوم نے تو اس کی تکذیب کر دی ہے لیکن یہ قرآن برحق ہے۔ قل کہہ دیجیے کہ لستو نہیں ہوں میں علیکم تم پر بوکیل نگبان، کہہ دیجیے کہ میں تم پر نگبان نہیں ہوں، میرا کام تو پہنچا دینا ہے، میں تم پر کوئی وکیل یعنی نگبان مقرر نہیں ہوا۔ آیت نمبر 67 ہے، لِكُلِّ نَبَإٍ ہر خبر کے لیے، لیے کلی ہر، نبأ خبر، نبا خبر کو کہتے ہیں کہ ہر خبر کے لیے مستقر ہے، یعنی ہر خبر کے لیے ایک مستقر ہے، یعنی واقعہ ہونے کا ایک وقت ہے، اس خبر کے واقع ہونے کا ایک وقت ہے، ہر جو خبر ہوتی ہے اس کے لیے ایک مستقر ہوتا ہے، یعنی اس کے واقعہ ہونے کا ایک وقت مقرر ہے۔ وَسَوْفَ اور جلد ہی، یعنی ان قریب، تعلمون تم جان لوگے، اے کفار مکہ، اے قریش مکہ جو مشرک تھے ان میں، تو ان کے لیے دھمکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک وعید ہے کہ تم ان قریب جو ہے نا جان لوگے، یعنی اپنے برے اعمال کا جو انجام ہے تم جان لوگے جب تم پر عذاب نازل ہوگا۔ یہ آخری صفحہ آج کا ہمارے لیسن کا، اس میں آیت نمبر 68 سے 73 ہے انشاءاللہ، اور اس کے 4 موضوعات ہیں۔ پہلے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں۔ پہلا موضوع کہ اللہ کی آیات کی عیب جوئی کرنے والوں سے اعراض، جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں عیب جوئی کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ کھیلتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اس مجلس میں نہیں بیٹھنا، اس مجلس سے اعراض کرنا ہے، ہاں الا یہ کہ بیان کیا جائے اور ان کو منع کیا جائے۔ اس طرح جن لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا انہیں چھوڑ دو اور قرآن کے ذریعے نصیحت کرو، مواخذے کے دن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار یا سفارشی نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا موضوع تھا۔ تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جائے اس کی کیا مثال ہے، جو ایمان لانے کے بعد بھی کفر کی طرف لوٹ جائے اس کی مثال کیا ہے۔ اور پھر ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے، جو اصل ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ اور چوتھا موضوع ہے نماز، تقوی اور قیامت کی یاد دہانی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ دیکھیے، جب بھی کوئی ایسی مجلس ہو کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جن میں اللہ تعالیٰ کے احکام کا استخفاف کیا جا رہا ہو، اسی طرح جو اہل بدعت ہیں، جو اہل شرک ہیں، جو اہل زیغ ہیں، وہ اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو توڑ مروڑ کر ان کی تاویلات کے ساتھ تاویلات کرتے ہوئے ان کو بیان کر رہے ہوں، تو ایسی مجلس سے اٹھ جانا ہے، اٹھ جانے کا حکم ہے۔ ایسی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اگر کوئی اور بات میں مشغول ہوتے ہیں تو پھر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، احکام الہی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور ان کی باطل تعویلات کی جا رہی ہوں، تو اس پہ فرض ہے، اس پہ لازمی ہے کہ وہ ان کو بتائے، ان کو نصیحت کرے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ وَإِذَا اور جب رأیت آپ دیکھیں الذین ان لوگوں کو کہ کیا کرتے ہیں، آپ دیکھیں ان لوگوں کو کہ یخوضون وہ بحث کرتے ہیں، فضول بحث کرتے ہیں، یعنی
اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ باطل کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، تو یہ مراد ہے یخوضون فی آیاتنا، یخوضون فضول بحث کرتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیتوں میں، فاپس اعرض آپ اعراض کیجیے عنہم ان سے، تو آپ ان سے اعراض کیجیے، ان سے منہ پھیر لیں، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضو کہ وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث کسی بات میں، غیر ہی اس کے علاوہ، یہاں تک کہ کسی اور بات میں وہ مشغول ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ وَإِمَّا اور اگر يُنْسِيَنَّكَ ضرور بلا ہی دے آپ کو الشیطان شیطان، یعنی شیطان اگر آپ کو بلا دیتا ہے، آپ بھول جاتے ہیں، تو فلا تقعد پس مت بیٹھیں، بعد الذکر یاد آنے کے بعد، یعنی بعد ذکر اگر آپ بھول گئے، آپ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے کہ جن مجالس میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ استہزاء کیا جا رہا ہو، تو اگر آپ بھول کے بیٹھے ہوئے بھول گئے، تو جو ہی آپ کو یاد آ جائے تو آپ مت بیٹھیں، وہاں سے اٹھ جائیں، مع القوم الظالمین ظالم لوگوں کے ساتھ، تو ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ وما علی الذین اور نہیں ہے ان لوگوں پر کہ یتقون جو ڈرتے ہیں، من حسابہم ان کے حساب میں سے، من شیئن کچھ بھی، تو جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان پر ان ظالموں کے حساب میں سے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یہ جو ظالم ہیں ان کا اپنا حساب ہونے والا ہے، ان کا حساب ان تقوی اختیار کرنے والوں پر نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ ان کا اپنا حساب ہوگا اور ان کا اپنا حساب ہے۔ ولیکن اور لیکن ذکرى یاد دہانی ہے، لعلہم تاکہ وہ یتقون وہ ڈر جائیں، وہ بچ جائیں، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ اہل ایمان اس نیت سے اس مجلس میں بیٹھ سکتے ہیں کہ ان کو روکیں گے، ان کو نصیحت کریں گے، ولیکن ذکر تاکہ ان کو نصیحت کریں، لعلہم یتقون تاکہ یہ ظالم لوگ جو ہے وہ تقوی اختیار کریں، تاکہ یہ ڈر جائیں، تاکہ یہ بچ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ وہ استہزاء نہ کریں۔ تو اسی طرح اجتناب و علیحدگی، اس مجلس سے اگر وہ اجتناب کرتے ہیں اور علیحدگی اگر اختیار کرتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی کیا کرنا ہے کہ واعظ و نصیحت کا جو فریضہ ہے وہ حتی المقدور وہ ادا کرتے رہنا ہے، کہ شاید کہ وہ اس سے کیا آ جائیں، لعلہم یتقون، کہ شاید وہ اپنی ان بری حرکات سے اور اپنے اس ظلم سے شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 70 میں حکم دیا کہ جو لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو لہو و لعب بنایا ہوا ہے، کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، آپ ان کو چھوڑ دیں، نہیں ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، کہ جن لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا انہیں چھوڑ دیں، پھر قرآن کے ذریعے نصیحت کریں، اور مواخذے کے دن اللہ کے علاوہ کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ وَذَرِ الَّذِينَ اور چھوڑ دیں آپ ان لوگوں کو، اتخذوا جنہوں نے بنا لیے، دینہم اپنے دین کو، لعباً کھیل، ولہواً اور تماشا، یعنی جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لی ان کو چھوڑ دیں، کہ وغرتہم کہ دھوکے میں مبتلا کر دیے ان کو، الحیات دنیا دنیا کی زندگی نے، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے کے اندر کیا کر دیا، مبتلا کر دیا، کہ ایسے لوگوں کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھوڑ دیجئے، کہ وذکر اور آپ جو ہے وہ نصیحت کیجئے، ان تبصلا ان یہ کہ تبصلا ہلاک کر دی جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہلاک کر دی جائے نفس کوئی جان، بما کسبت اس کی وجہ سے کہ جو اس نے کمایا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جان ہلاک کر دی جائے اس وجہ سے کہ جو اس نے کمایا، لیس لہا کہ نہیں ہوگا اس کے لیے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ولی کوئی مددگار، ولا شفیعون اور کوئی بھی شفاعت کرنے والا۔ وَإِن تَعْدِلْ اور اگر وہ بدلہ دیں، اور اگر وہ فدیے میں دے دیں، کل عادل ہر قسم کا بدلہ، ہر قسم کا فدیہ، لا یؤخذ منہا تو نہیں لیا جائے گا اس سے، اگر یعنی اگر یہ جان جو ہے، اگر انسان قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اگر وہ ہر قسم کا فدیہ دینے کے لیے اگر یہ تیار ہو جائے تو اس سے فدیہ نہیں لیا جائے گا، اس لیے آپ نصیحت کرتے رہیے
کہ کہیں کوئی جان ہلاکت میں نہ ڈال لی جائے. وذکر بھی ان تبصل نفس بما کسبت، اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے برے اعمال کی وجہ سے کہیں کوئی ہلاک نہ کر دیا جائے. اولئک الذین، اولئک یہ، الذین جو، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ابسلوا، جو ہلاکت کے سپرد کر دیے گئے، جو ہلاکت میں ڈال دیے گئے، بما کسبوا، سبب اس کے کہ جو انہوں نے کسب کیا، جو انہوں نے کمایا، یعنی اپنے کسب کی وجہ سے، اپنے جو برے اعمال کی وجہ سے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے گا. یہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے. لہم، ان کے لیے ہے، شراب پینا، من حمیم، گرم پانی میں سے. ان کا پینا کیا ہوگا؟ گرم، انتہائی کھولتا ہوا گرم پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا. وہ عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب علیم ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کفر کرتے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، کیا ہم غیر اللہ کو پکاریں کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جائے؟ پھر اس کی مثال کا بیان ہے آیت نمبر 71 میں. اور پھر اس چیز کا بیان ہے کہ ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے. اصل جو ہدایت ہے وہ کس کی ہدایت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہی ہدایت ہے. قل کہہ دیجیے، اندعو، کیا ہم پکاریں، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ما لا ینفعنا، جو ہمیں نفع نہیں دیتا، ولا یضرنا، اور نہ ہی ہمیں کوئی نقصان دیتا ہے. ونرد، اور ہم، ونرد، اور ہم پھیر دیے جائیں، علی اعقابنا، اپنی ایڑیوں پر، اور ہم اپنی ایڑیوں کے بل جو ہے وہ واپس پھیر دیے جائیں. بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، یعنی ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹ جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کو کیوں پکاریں گے کہ جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں. اور ہم جو ہے اپنی ایڑیوں پہ واپس پھیر دیے جائیں، یعنی ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹ جائیں. کیا کہ اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت بھی دے دی ہو. تو اب جو ایمان لانے کے بعد جو کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں، ان کی مثال بیان کی گئی ہے. بڑی زبردست مثال ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک زمین ہے اور ایک انسان وہاں پہ وہ گم ہو جاتا ہے، اور اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں، کچھ دوست ہیں اس کے ساتھ، تو وہ اس کو پکارتے ہیں. اب یہ جو انسان ہے، یہ زمین میں، اس سرزمین میں کیا ہے، بالکل حیران و پریشان ہے، اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا. وہ اس کو پکار بھی رہے ہیں، اس کو بلا بھی رہے ہیں کہ ہماری طرف آؤ، ہماری طرف آؤ، لیکن اس کو کچھ پتہ نہیں چل رہا، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا. اور جو شیاطین ہیں، انہوں نے اس کو اس زمین میں اس کو بہکا دیا، بہکایا ہوا ہے بالکل، اس کو کچھ سجائی نہیں دے رہا. اور اس کے ساتھ ہی اس کو پکاریں، بھئی یہ والا راستہ ہے، یہ اس راستے سے آ جاؤ ہماری طرف، تم ہمیں مل سکتے ہو. لیکن وہ بالکل حیران و پریشان ہے، اس کو کچھ سجائی نہیں دے رہا. تو کفر و شرک کر کے جو گمراہ ہو گیا، وہ اس بٹکے ہوئے کی طرح ہے کہ اب اس کو سیدھا راستہ نہیں مل رہا کہ وہ اپنے جن سے وہ چھوٹ گیا، اپنے دوست احباب کو، وہ کیسے ان سے جا کے ملے. تو یہی مثال ہے کہ جو کفر و شرک جو کرتا ہے، وہ ایسا گمراہ ہوتا ہے، وہ ایسے بٹکے ہوئے کی طرح ہوتا ہے کہ جو ہدایت کی طرف پھر آ ہی نہیں سکتا. اس کو جتنا مرضی ہدایت کی طرف بلاتے رہیں، وہ ہدایت کی طرف نہیں آتا. تو اللہ نے فرمایا کہ کالذی، اس شخص کی مانند، استہوت ہو کہ بہکا دیا اس کو، استہوت ہو کہ بہکا دیا اس کو، الشیاطین، شیطانوں نے، فی الارض، زمین میں. یعنی کوئی ایک ایسی زمین ہے مثلا کہ اس کو، وہ وہاں پہ گم ہو گیا اور شیطانوں نے اس کو وہاں پہ بہکایا ہوا ہے. حیران، وہ بالکل حیران ہے، حیران و پریشان ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں چل رہا. لہو، اس کے لیے، اصحاب، اس کے دوست ہیں، اس کے ساتھی ہیں، یدعونہ، اس کو بلاتے ہیں، الی الہدی، ہدایت کی طرف، سیدھے راستے کی طرف. ائتنا، آجا ہمارے پاس، یہ راستہ ہے ہمارے پاس آنے کا، تو کدھر گم ہو گیا ہے. تو اس کو پکارتے ہیں سیدھے راستے کی طرف. تو اب کیا ہے کہ شیطانوں نے اس کو بالکل بہکایا ہوا ہے اس سرزمین پہ،
اور اس کو سیدھا راستہ بالکل ہی سجائی نہیں دے رہا۔ تو یہ مثال ہے کفر اور شرک کرنے والوں کی، کہ جو ایسے گمراہ ہوتے ہیں کہ ان کو جتنا بھی ہدایت کی طرف آپ بلاتے رہیں وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں آتے۔ کل کہہ دیجئے ان ہدی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کو جو بتایا ہوا جو راستہ ہے، هو الہدا، وہی اصل ہدایت ہے، وہی اصل میں سیدھا راستہ ہے، وہی ہدایت کا راستہ ہے۔ وہ امرنا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لنسلم، کہ ہم سر تسلیم خم کر دیں، ہم حقیقی معنوں میں ہم مسلمان بن جائیں، مسلم بن جائیں، لرب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ تم نماز کو قائم کرو۔ آیت نمبر 72 میں ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ وَاتَّقُوهُ، اور اس سے ڈرو نہیں اللہ تعالیٰ سے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، الذی جو، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، تم حشر کیے جاؤ گے، تمہارا حشر کیا جائے گا، یعنی تمہیں جمع کیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو اس آیت میں، آیت نمبر 72 میں، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور گویا کہ ڈرایا گیا ہے قیامت کے دن سے، کہ اس دن سے بچو، اس دن کی تیاری کر لو، کہ جس کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، تمہارا حشر ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا بیان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور وہ الذی، وہ ذات ہے جس نے خلق کا، پیدا کیا، السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو پیدا کیا، بالحق، کی حق کے ساتھ۔ اس اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو فضول پیدا نہیں کیا، بلکہ اس اللہ نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا ہے۔ وہ یوم، اور جس دن، یقول، وہ کہے گا، کن، ہو جا، فیکون، تو پس ہو جائے گا، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ یہ حکم دے گا قیامت کے قائم ہونے کا، تو وہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا یہ سبق ختم ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔